بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ کے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات بیان فرمائی ہیں، بڑے ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں پر بڑی حق تلفی ہوا کرتی تھی، ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، عورتوں کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ جب اسلام آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے، چاہے وہ ماں ہو تو ماں کے حقوق بتلائے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو بتلایا گیا کہ بیوی ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اگر وہ کسی کی بہن ہے تو بھائی کے ذمے کیا حق ہوتا ہے وہ بتلایا گیا، اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو بتلایا گیا کہ بیٹی کا کیا مقام و کیا مرتبہ ہے۔ اور مکی دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 53 سالہ دور ہے، 40 سالہ وہ زمانہ ہے جو نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور 13 سالہ دور وہ ہے جو نبوت کا زمانہ آپ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان 13 سالوں کے اندر مکہ مکرمہ میں جو عام ہدایات آئی ہیں، جو تعلیمات آئی ہیں، جو پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے، عموماً وہ عقیدوں اور نظریات کے متعلق آیا ہے۔ اس کو سمیٹا جائے تو وہ 3 چیزوں میں سمیٹ کر آتا ہے، ایک ہے توحید، دوسرے ہے رسالت، اور تیسرے ہے آخرت۔ مکہ مکرمہ میں عموماً یہ 3 ہی چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی سوا کسی اور کو نہ مانا جائے، کہ وہی ایک ہمارا اپنا بھی اور پوری کائنات کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس کی تعلیم تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور دوسری چیز تھی رسالت۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک پوری دنیا میں کوئی نبی و کوئی رسول نہیں رہے گا۔ جو اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، جس کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز آخرت کے تعلق سے کہ یہ تو دنیا چند روزہ ہے، گزرنی ہی گزرنی ہے، چاہے عیش و آرام کے ساتھ گزرے، چاہے غریبی و فقیری میں گزرے، چاہے امیری میں گزرے، چاہے شہری کی ہو چاہے دیہاتی کی ہو، بہرحال یہ دنیا کی زندگی تو گزرنی ہی گزرنی ہے۔ مختصر سی زندگی ہے بہت، لیکن آخرت کی زندگی ایسی لامحدود زندگی ہے جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کے کامیابی کا دار و مدار دنیا کی زندگی پر رکھا گیا ہے۔ دنیا میں جو جتنا صاف ستھری بے داغ زندگی گزارے گا، آخرت میں وہ اتنا ہی زیادہ مزے میں رہے گا۔ اور دنیا میں جس نے داغدار زندگی گزاری، عیبدار زندگی گزاری، گناہوں میں لت پت زندگی گزاری، وہ آخرت کے اعتبار سے اتنا ہی زیادہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے
جس پر کسی کو نہ انگلی اٹھانے کا حق ہے نہ کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کو زبان کھولنے کا حق ہے نہ کوئی زبان کھول سکتا ہے غلط طریقے سے۔ اتنی صاف ستھری، اتنی بے داغ زندگی گزاری آپ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس عظیم پیغمبر کی زندگی میں نمونہ رکھا گیا ہے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ان کو دیکھ کر تم زندگی گزارو۔ لیکن برا ہو مخالفین کا، برا ہو یہود النصارہ کا اور دشمنان اسلام کا کہ جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے حضور کے مبارک زمانے میں حضور کو جادوگر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا لوگوں نے، حالانکہ نہ آپ دیوانے تھے، نہ مجنون تھے، نہ جادوگر تھے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے طرح طرح کی آپ کے شان میں گستاخیاں کی، اور ان گستاخیوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ان تمام باتوں کے اندر ایک بات یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی جو شادیاں کی تھی، جو حضور کی جو بیویاں تھیں وہ 11 تھی۔ دشمن اس کو بڑا اچھالتا ہے اور مخالفین بڑا اس کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ کوئی مخالف اور کوئی دشمن، کوئی یہودی، کوئی نصرانی اس قسم کی لچھدار گفتگو کرتا ہے تو بعض ہمارے سیدھے سادے نوجوان اور ہمارے ناواقف مسلمان بھائی بھی ان کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ معلومات ہوتی نہیں جواب دینے کے لیے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور دبے الفاظ یوں کہا جائے تو بعض مرتبہ مسلم لوگوں کے دل میں بھی حضور کے تعلق سے میل آ جاتا ہے، حالانکہ نہیں آنا چاہیے۔ جس مسلمان کے دل میں حضور کے تعلق سے میل آ گیا سمجھو کہ اس کا ایمان خارج ہو گیا، اس لیے کہ حضور معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے پچھلے دنوں ہمارے ہی صوبے کے ایک گرو جی نے، ایک ماسٹر نے ایک کتاب لکھی تھی، اور جس کا نام اس نے لکھا تھا آج سے 10 سے 12 سال پہلے۔ اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول العیاذ باللہ، جس میں یہی حضور پاک علیہ السلام کی 11 بیویوں کا اس نے تذکرہ کیا کہ وہ عیش پرست تھے، ایسے تھے، ویسے تھے۔ ان الفاظ کو آج ہم بحیثیت مومن کے زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہمارے معلومات میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دشمن، کوئی مخالف زبان کھولے حضور کے تعلق سے تو کچھ مواد، کچھ معلومات ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس کو ترکی بترکی جواب دیا جا سکے جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے ایسا جو میں کہہ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ 25 سال کی ہوئی۔ 25 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جبکہ حضور کے اخلاق سے، حضور کے کردار سے، حضور کے صدق و سچائی سے، حضور کی امانت داری سے متاثر ہو کر اس بیوہ خاتون نے، جس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ کے شوہروں سے ان کے بچے تھے، اس عورت نے پیغام بھیجا حضور کو۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کیا، خود ہی قبول نہیں کیا، بلکہ جب پیغام بھیجا گیا حضرت خدیجہ کی جانب سے تو حضور نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ اس قسم کا پیغام آیا ہے، آپ جو مناسب سمجھیں وہ فیصلہ لیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا خواجہ ابو طالب کے مشورے سے یہ رشتہ منظور کر لیا گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حرم میں آئی، حضور کے نکاح میں آئی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اگر حضور پاک علیہ السلام اس وقت چاہتے تو عرب کا سب سے
حسن و جمال آپ کے نکاح میں آ سکتا تھا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار حضور کے چچا خواجہ ابو طالب کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضور کو بھی بلایا جاتا ہے، اور اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک توحید کا پیغام پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا مقصد ہے، چاہتے کیا ہیں یہ؟ اگر بہت بڑا سردار بننا چاہتے ہیں تو پورے مکہ کے پورے قبیلے تمہارے بھتیجے محمد کو سردار ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم سب سرداری ان کی قبول کر لیں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ عرب کے یا مکہ مکرمہ کے کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اشارہ کر دیں، ہمیں اجازت دیں، چاہے قریشی ہو چاہے غیر قریشی ہو، ہاشمی ہو چاہے غیر ہاشمی ہو، ایک نہیں کئی متعدد ہو خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ جس لڑکی کے تو اشارہ کر دیں گے اس لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا۔ قربان جائیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جواب کیا دیا آپ نے یہ فرمایا کہ چچا جان، چونکہ بڑے بڑے سردار لوگ تھے، مکہ کے بڑے لوگ تھے وہ، اور حضور کے سگے چچا بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج کو لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں اور کہہ دیں کہ میں اس پیغام سے سبکدوش ہو جاؤں، چھوڑ دوں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ تو اٹھ کر چلے گئے، لیکن آپ کے چچا نے خواجہ ابو طالب نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی کہ بھتیجے آپ برابر اس پیغام کو، اس کام کو کرتے رہیے، کیا تھا لیکن ایک ہمت دی، حوصلہ دیا۔ اور حضور پاک علیہ السلام اگر اس وقت چاہتے تو آپ علیہ السلام مکہ میں، مدینہ میں سونے اور چاندی کے محل تعمیر کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اس وقت، اگر ایک وقت مجھے کھانے کے لیے ملتا ہے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کسی موقع پر مجھے بھوکا رہنے کی نوبت آتی ہے، فاقے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو میں صبر کروں گا۔ لیکن آپ نے یہ سونے چاندی کے محلات کو، عیش و آرام کی زندگی کو، تعیش پسندی کو آپ نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں آئی ہیں، جب تک خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی ہیں، جب تک حضور پاک علیہ السلام نے کسی دوسری عورت سے نکاح کیا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں نکاح کے تعلق سے۔ اور کتنے دنوں تک رہی معلوم ہے؟ نکاح کے بعد مکمل 25 سال تک حضور کے نکاح میں رہی، 25 سال تک، یعنی حضور کی مبارکہ عمر مبارکہ 50 سال ہوئی، تو 50 سال حضور کی عمر مبارکہ ہوئی، تو اس وقت تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی، اور حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور خدیجہ کے پیٹ سے بچے پیدا ہونے والے حضور پاک علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو خواب بتلایا جاتا ہے، ایک ریشمی کپڑے کے اندر آپ کے سامنے کپڑا پیش کیا جاتا ہے، اور اس کپڑے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فوٹو ہوتی ہے، ایک تصویر ہوتی ہے، حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کپڑا خواب کے اندر۔ حضور علیہ السلام اس کپڑے کو کھولتے ہیں، ریشمی رومال کو کھولتے ہیں، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہوتی ہے، ان کی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ آپ عائشہ سے نکاح کریں۔
اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی. اللہ کے حکم پر حضور نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا. اللہ کے نبی کا ہر عمل زندگی کا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 9 سالہ بچی عائشہ سے نکاح فرمایا. لیکن 9 سال کی عمر ابھی نابالغی کی عمر تھی. وہ نہ حضور کے گھر میں آ سکتی تھی نہ حضور کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کچھ عورتوں نے کچھ مردوں نے یہ مشورہ دیا کہ فلاں خاتون سودا نامی وہ بیوہ ہیں, 2 مرتبہ ان کی عمر 50 سال تھی وہ خاتون, اور آپ کو ایسی ہی خاتون کی ضرورت ہے چونکہ گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے, نگرانی ہو سکے, تعلیم و تربیت ہو سکے. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمر کے 50 سال کے بعد ایک دوسری بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے جن کی عمر بھی 50 سال تھی. عمر کے 50-51 سال کے بعد بھی آپ نے گویا کہ 53-54 سال تک بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں ایک ہی عورت رہی. خدیجہ کے انتقال میں سودا عائشہ سے نکاح کیا, لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ حضور کے گھر میں آ سکیں. وہ اپنے باپ ہی کے پاس رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. لیکن دوسری عورت حضرت سودا سے نکاح کیا تو ایک ہی بیوی تھی حضور پاک علیہ السلام کی. ایک تو انتقال کر گئی تھی, دوسری تو آنے کے قابل نہیں تھی, تیسری ضرور تھی لیکن ایک ہی تھی. حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ جانے کے بعد اب آسمان سے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے کہ نماز کے کیا احکامات ہیں, روزے کے کیا احکامات ہیں, زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں, حج کے کیا احکامات ہیں, پاکی و ناپاکی کے کیا مسائل ہیں, حیض و نفاس کیا چیز ہوتا ہے, استحاضہ کیا چیز ہوتی ہے, میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں, استنجا و بیت الخلاء کیسے صفائی کی جاتی ہے, طہارت اور استنجا کسے کہا جاتا ہے, کیسے صفائی کی جائے گی, پردہ کسے کہا جاتا ہے, ہمہ قسم کے مختلف قسم کے احکامات کا سلسلہ نازل ہونے کا شروع ہو گیا. اور حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی حضرات صحابہ کے سامنے آئینے کی طرح صاف ستھری تھی, آئینے کی طرح صاف ستھری تھی. لیکن حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے گھر کے باہر کی زندگی جیسے مسلمانوں کو صحابہ کو معلوم ہے کہ میری صاف ستھری زندگی ہے, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا, میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, میں نے کسی پر کوئی بہتان تراشی نہیں کی, میں نے کسی کا حق نہیں چھینا. یہ ساری خوبیاں, یہ صاف ستھری زندگی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ کے سامنے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے نبی نہیں تھے, حضور صرف صحابہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا, انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. جیسے نبی کی ضرورت مردوں کو تھی اسی طرح عورتوں کو بھی تھی. جیسے احکامات سے, دین سے اور دین کے مسائل کی واقفیت مردوں کو تھی, اسی طرح عورتوں کو بھی اس سارے مسائل کے احکام کے دین کی واقفیت ضروری تھی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ گھر کے باہر کی زندگی میری جیسے بے داغ ہے, صحابہ کے سامنے ہے. عورتوں کے اوپر زمانے جاہلیت میں بڑا ظلم ہوا, بڑی زیادتی ہوئی, بڑا ان کو دبایا گیا, بڑے ان کے حقوق چھینے گئے. اگر میری بیویوں کے ساتھ کی زندگی, میرے گھر کے 4 دیواری کے اندر کی زندگی, میری رات کی زندگی, بیویوں کے ساتھ کی زندگی, بچوں کے ساتھ کی زندگی اگر لوگوں کے سامنے نہ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر کچھ لوگ کریں گے کہ باہر کی زندگی تو صاف تھی لیکن گھر کے اندر کی زندگی ان کی داغدار تھی. کسی کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خلوت کی زندگی, اپنی تنہائی کی جو پاکیزہ صاف ستھری زندگی تھی اس کو بھی آپ نے اجاگر کرنا چاہا. لیکن حضور کی ایک بیوی کتنا اجاگر کرتی, کتنوں کو بتلاتی.
ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی عورت، حضور کے گھر کی تنہائی کی زندگی اور عورتوں کے مسائل کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسا رہے، باپ بچوں کے ساتھ کیسا رہے، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، یہ کتنوں کو بتلاتی اکیلی عورت۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد جب احکامات نازل ہوئے تو اس مقصد کے لیے گھریلو زندگی، تنہائی کی زندگی لوگوں تک پہنچے، اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی ضرورت پیش آئی، عورتوں کی ضرورت پیش ہے، خالص مذہبی تعلیم کے لیے، خالص امت کی اصلاح کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب جا کر سن 2 ہجری میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی حضور کے گھر لا کر چھوڑ دیا، وہ بھی اس قابل ہو گئی تھی اب، اور اس قدر ذہین، اس قدر ہوشیار، اس قدر حافظہ غضب کا ان کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں خذوا نصف دینکم من عائشہ، اے لوگوں تم آدھا دین عائشہ سے حاصل کرو، یعنی اتنا دین کی تعلیم حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھلا دیا تھا، بتلا دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم آدھا دین عائشہ سے حاصل کرو، عائشہ سے سیکھو۔ اگر حضور عائشہ سے نکاح نہیں کرتے یا حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں اگر نہ آتی تو آدھا دین ہمیں آدھے دین سے محروم ہو جاتے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ دشمنوں کا یہ کہنا، مخالفین کا یہ کہنا کہ تمہارے نبی نے ایک 9 سالہ بچی سے شادی کی، اس کا اس سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ اور مخالفین کا حضور پاک علیہ السلام پر الزام لگانا، طنز کرنا ایسا ہے جیسے چاند و سورج پر تھوکنا۔ کوئی آدمی اوپر منہ کر کے چاند اور سورج پر تھوکے تو تھوک کہاں گرے گا؟ تھوکنے والے ہی کے منہ پر گرے گا، لیکن چاند اور سورج کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس قدر پاک صاف زندگی، بے داغ زندگی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر آپ علیہ السلام کو اور عورتوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور عورتوں سے نکاح فرمایا تاکہ عورتیں گھر میں رہ کر مکمل زندگی آپ کی سیکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ سے مسائل سیکھیں، احکامات سیکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ذریعے سے عورتوں تک دین پہنچے، پاکی و ناپاکی کے مسائل عورتوں کے ذریعے سے عورتوں تک عام ہوں۔ اس لیے آپ نے عورتوں سے اور مزید عورتوں سے نکاح کیا آپ نے۔ اور بعض مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ 11 بیویاں تھیں آپ کی، حضور کی 11 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ حضور کے زندگی میں 2 عورتوں کا انتقال ہوا، آپ کے 2 بیویاں کا، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ کا رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر جیسی طبعی عمر ان کی مکمل ہوئی تو انتقال کرتی چلی گئی۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوہ خاتون کو، کسی بے سہارا خاتون کو سہارا دینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اگر اس بے سہارا عورت کو، اس بیوہ عورت کو اگر اپنے حرم میں نہ لایا جائے تو ممکن ہے کسی اور کا شکار ہو جائے وہ۔ اس کو اگر اپنے نکاح میں لا لیں گے تو ایک تو اس کا سہارا مل جائے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کا پیغام دوسروں تک عام ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بے سہارا بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لایا۔ حضور کی 11 بیویاں ہوئی ہیں، 11 بیویوں میں سے ایک ہی بیوی حضور کی کماری تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ باقی 10 بیویوں میں سے حضور کی ایک بیوی طلاق شدہ تھی، اور باقی 9 کی 9 بیویاں ساری کی ساری ایک ایک مرتبہ 2 مرتبہ اپنے شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ اور یہ ماں باپ کی ساری کی ساری عورتیں، 9 عورتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، وہ حضور کے نکاح میں کب آئی معلوم ہے؟ 53 سال، 54 سال، 55 سال کی عمر میں۔ بتائیے، جس مرد کی عمر، جس آدمی کی عمر 55 سال کی ہو جائے، 57 اور 56 سال کی ہو جائے، اسے بیوی کی کیا خواہش باقی رہتی ہے؟ اور اگر خواہش ہوتی بھی تو کسی نوجوان عورت سے نکاح کرتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیوہ عورتوں سے، بے سہارا عورتوں سے نکاح کیا آپ نے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بے سہارا عورتوں کو سہارا دینے کے لیے نکاح کیا ہے. اور بعض مرتبہ آپ نے دیکھا کہ خاتون بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور چونکہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مرتبہ کسی بیوہ خاتون کے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، انہیں سہارا دینے کے لیے، اپنے تربیت میں لینے کے لیے نکاح کیا ہے آپ نے. یہ واقعہ سن کر تو آپ کو حیرت ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، مدینہ منورہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، جس کو غزوہ بنو المستلق کہا جاتا ہے. مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی، بہت سارے قیدی قید ہو کر آئے، مدینہ منورہ آ گئے، بہت سارا مال و اسباب بھی حاصل ہوا. اس زمانے کے اندر مال کو جو ملتا تھا، روپیہ پیسہ جو بھی اناج وغیرہ، اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا. اور یہ مال غنیمت اور قید ہو کر آنے والے قیدی کو جیل خانے بنے ہوئے نہیں تھے بڑے بڑے، بلکہ قید ہو کر آنے والے کافروں کو اور قیدیوں کو اور مال کو مجاہدین کے درمیان، اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور ان قیدیوں میں جیسے مرد ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھی. چنانچہ غزوہ بنو المستلق سے حضور واپس آئے، جیسے مال آپ نے تقسیم فرمایا، اسی طریقے سے قید ہو کر آنے والی عورتوں اور قید ہو کر آنے مردوں کو بھی آپ نے مجاہدین صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا. لیکن اس جنگ کے اندر ایک سردار کی، ایک بیٹا کی بیٹی بھی قید ہو کر آئی تھی. وہ کسی ایک صحابی کے حصے میں آ رہی تھی تقسیم کے درمیان. تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے، عام قیدیوں کے ساتھ، عام قیدیوں کی طرح ایک سردار کی بیٹی کے ساتھ سلوک کرنا مناسب نہیں لگتا. تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون کو جو ایک سردار کی بیٹی آزاد فرما دیں اور اس کے بعد آپ ان سے نکاح فرما لیں. صحابہ کے مشورے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو، غالباً جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، ان کو آزاد فرمایا اور آزاد کرنے کے ان سے نکاح کر لیا. تھوڑے ہی دن نہیں گزرے تھے کہ اس گاؤں کے، اس قبیلے کے لوگ، بنو المستلق کے لوگ ایک وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد معاہدہ شکنی پر، عہد شکنی پر حضور سے معافی مانگی، شرمندہ ہوئے. اور شرمندہ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹی کے رہائی کی درخواست نہیں کی انہوں نے، اور آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اب میرے بس کا کام نہیں ہے، چونکہ سارے مجاہدین کے درمیان سارے لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، اب میرے بس کا کام نہیں ہے. لیکن تمہارا ایک سوال ضرور ہے، یہ دیکھیں گے اسے، لیکن کل ظہر کی نماز میں سب صحابہ کے درمیان اس مسئلے کو تم اٹھانا، سب کے درمیان اس مسئلے کو مجھ سے پوچھنا اور یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیے جائے. ان کو انتظام کیا گیا، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، آنے والے وفد کے لوگ، ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا مسجد کے اندر، ان کو روکا گیا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ وفد کے لوگ، وہ جماعت کے بنو المستلق کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نوجوان آپ کے قید میں ہیں، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. آپ علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. لیکن تمام صحابہ نے اس کو سنا تھا. سننے کے بعد سارے صحابہ نے نماز کے بعد مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. چنانچہ کچھ رائے ایسی آئی کہ بنو المستلق کے خاندان کی ایک عورت سے حضور کی رشتہ داری ہو گئی ہے. بنو المستلق کے سارے لوگ جو آنے والے بھی، جو نہیں آ سکے وہ بھی حضور کے رشتہ دار ہو گئے. اب حضور کے سسرال کے لوگ ہو گئے. حضور کے سسرال کے لوگوں کو ہم اپنے قید میں رکھیں، یہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے بہتر ہماری رائے یہ ہے کہ حضور کے سسرال کے سارے لوگوں کو ہم چھوڑ دیں، رہا کر دیں. سب نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا. سارے کے سارے صحابہ نے بنو المستلق کے خاندان کے لوگ جو گرفتار ہو کر آئے تھے، سب کو چھوڑ دیا، سب کو رہا کر دیا. وہ جو آئی ہوئی جماعت تھی،
کفر کی حالت میں اس عمل سے اتنا خوش ہوئے وہ کہ بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی مال کا مطالبہ کیے کہ ہمارے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور ہم سے کسی قسم کا کوئی ڈیمانڈ نہیں، کہ اس قدر خوش ہوئے، اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ صرف آنے والے جماعت نہیں بلکہ وہ جتنے قیدی، جتنے علاقے کے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے علاقے کے مرد اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعض مرتبہ حضور نے کسی خاتون سے اس لیے بھی نکاح کیا ہے تاکہ اس علاقے کے لوگ، اس قوم کے لوگ میری مخالفت نہ کریں، اگر میری رشتہ داری اس خاندان میں ہو جاتی، اس قبیلے میں ہو جاتی۔ تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 11 بیویوں کے تعلق سے جو بری رائے قائم کی جاتی ہے، مخالفین موقع ب موقع رہ کر اس بات کو اٹھاتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں مواد رہنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر کے 53 سال تک حضور کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہی۔ 53 سال کے بعد 2 ہوئی، 54 55 کے بعد 4 ہوئی، پھر حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں 4-5 سال کے زمانے میں پھر 9 بیویاں حضور کی نکاح میں رہی، 2 بیویاں انتقال کر گئی تھی۔ اور اتنی زیادہ عورتوں سے حضور پاک علیہ السلام کیوں نکاح کیا تھا؟ بے سہارا بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے، کسی بیوہ عورت کے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور بعض اس طریقے سے کسی خاندان کو متاثر کرنے کے لیے تاکہ اس خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ میری مخالفت نہ کریں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا تھا۔ اور سب سے بڑی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے آخری دنوں کے اندر زیادہ نکاح کرنے کی، زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ گھر کے باہر کی زندگی جیسے میری صاف ستھری زندگی مردوں کے سامنے ہے، میرے گھر کی تنہائی کی زندگی بھی جو میری صاف ستھری زندگی ہے وہ بھی عورتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور گھر میں کون رہتا؟ عورتیں رہتی ہیں، جتنی عورتیں زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ تنہائی کی زندگی اور آپ کے گھر کے اندر کی زندگی لوگوں کے سامنے عام ہو جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آ گئی ہوں گی، کوئی دشمن، کوئی مخالف کسی وقت اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے زبان کھولے، اگر وہ 10 باتیں کرتا تو کم 4 باتیں تو ہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہم تمام کی جانب سے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو، اور ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے سنتوں، آپ کے طریقے کے مطابق جینے اور اسی کے مطابق ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔